السلام علیکم۔ آج پروگریسو ریفلیکشن میں ہم جن ٹاپکس کو لے کے ڈسکشن کریں گے اس سلسلے کا پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس اگنورنگ کلائمیٹ تھریشولڈ۔ آپ کو جیسے کہ آئیڈیا ہے کہ اس دور کی جو ایک سب سے تیزی سے انفولڈ ہوتی ہوئی ایک ریئلٹی ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ ہے۔ سو ہم اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے اور گلوبل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے، دین ہم دیکھیں گے کہ کیا پالیسی انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں اور کیا ریپرکشنز ہیں، کیا کانسیکوینسز ہیں کلائمیٹ تھریشولڈس کو یا کلائمیٹ تھریٹ کو انڈرمائن کرنے کے۔ سو میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ ایک ہارر مووی کی طرح بن چکا ہے، جس کا ہر سین یا اپ کمنگ ہر سین اس کا ایک طرح سے فرائٹننگ اور ایکولی ہمارے لیے ہارفک ہے۔ اگر ہم کچھ پچھلے 2 سے 4 منتھس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر لیں تو اس میں ہمیں ہیٹ ویوز نظر آتی ہیں، ٹراپیکل سائیکلونز نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں اربن فلڈنگ ڈیو ٹو ایریٹک مونسون سیزن نظر آتی ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ کی انفولڈ ہوتی ہوئی ریئلٹیز ہیں یہ کن فیکٹرز کے ساتھ جڑی ہیں اور ان کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور ان کو کس طرح ہم ٹیم کر سکتے ہیں یا ان کو کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل ہم جائیں گے کچھ فیکٹرز کی طرف جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ کلائمیٹ ریلیٹڈ تھریش ہولڈس یا کلائمیٹ ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ڈیزاسٹرز ہیں یہ کیوں انفولڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس کو لے کے جو سب سے بیسک سائنٹیفک پروجیکشن ہے وہ پرووائڈ کی گئی تھی انٹرنیشنل پینل آن کلائمیٹ چینج کی طرف سے، جس نے ایک پروجیکشن یا ایک سائنٹیفک بیس پرووائڈ کی تھی 2015 میں پیرس کلائمیٹ سمٹ میں کہ اگر ہم کلائمیٹ تھریٹ کو ٹیم ان کرنا ہے یا کلائمیٹ تھریٹ کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے تو ہمیں گلوبل رائزنگ ٹمپریچر ہے اس کو ہمیں 1.5 ڈگری ٹو 2 ڈگری سیلسیس تک کنٹرول کرنا ہوگا۔ ادروائز ہمیں جو ہمارے اوپر جو ڈیمیج ہوگا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ ایریورسیبل ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بیونڈ ہماری امیجنیشن ہے۔ تو اس کے لیے ان سائنٹیفک پروجیکشن کی بیس پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز تشکیل دیے گئے تھے، جس میں بیسکس جو تھا وہ رینیویبلس کی طرف جانا تھا، فوسل فیولز کو فیز آؤٹ کرنا تھا۔ تو اس میں جو ٹائم لائنز یا ڈیڈ لائنز دی گئی تھیں فیز آؤٹ کرنے کے فوسل فیولز کو، اب ہمیں جا کے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اس میں کلائمیٹ تھریٹ کو یا امپینڈنگ کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی جو ایک تھریٹ ہے اس کو ہائیلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ تو ریزلٹنٹلی ہمارے اوپر جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا تھا کہ اگر ہم ایکشن نہ لیا تو اس ٹائم فریم میں ہمارے اوپر کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ارلی آن ہمارے اوپر آ چکے ہیں۔ اس کی جو ایویڈنس ہے یا اس کی جو ٹیسٹومینلز ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ ہم نے سائنٹیفک پروجیکشن جو ہے وہ ہائیلی ہماری ڈیلیڈ ہے یا اس میں کلائمیٹ ریلیٹڈ ارجنسی کو ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ سیکنڈلی ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو پاکستان میں ڈفرینٹ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز آئے ہیں ان پریویس 2 to 3 months، اور ایچ ڈیزاسٹر جو ہے اس کا ایک اپنا کیسکیڈنگ امپیکٹ تھا، جس میں ہر ڈیزاسٹر نے دوسرے ڈیزاسٹر کو جنم دیا، اس سے تیسرے نے اور تیسرے سے چوتھے نے جنم دیا۔ سو اگر ہم اس چیز میں دیکھیں کہ ہمارا ویکسٹ لنک کیا تھا تو ویکسٹ لنک ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری کلائمیٹ ریلیٹڈ گورننس ہے۔ ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہماری کلائمیٹ ریلیٹڈ گورننس میں کہیں بھی پری ایمپٹیونیس، کہیں بھی ایک پرامپٹ ریئیکشن نہیں نظر آتا، انفیکٹ اس میں ایک پیسو رسپانس نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہیومن لاس ہوا اور ہماری اکانومی جو ہے وہ گریٹلی ڈیمیج ہوئی۔ تو ابھی ہم گورننس کی بات کر رہے تھے۔ گورننس ہماری انتہائی پیسو ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی اکنامیکل اینڈ جو ہیومن لائفس کا لاس ہے اس کی صورت میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں کلائمیٹ چینج کو تو یہ ہمیں کسی بھی طرح سے کنٹری اسپیسیفک نہیں نظر آتی، انفیکٹ ایک ٹرانس باؤنڈری پرابلم ہے، اکیلا پاکستان اس کا وکٹم نہیں ہے۔ تو اس میں ہم اگر دیکھیں پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز چائنا میں ٹورینشل رینز کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی آ چکی ہوئی ہے، افغانستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی لینڈ سلائڈز اور رینز کی وجہ سے کافی
ایشوز کریٹ ہوئے ہیں. انفیکٹ انڈیا میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرکشن یا ایک طرح سے اربن فلڈنگ سے لے کے وہاں پہ کافی زیادہ جو ایک سیزنل فلڈنگ ہے وہ اس وقت انہیں درپیش ہے. اس طرح کے چیلنجز انہیں درپیش ہیں. سو اس میں اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے چلیں ریجنل سے ہم گلوبل لیول پہ جائیں تو ہمیں ہیٹ ویوز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے. وہ سدرن یورپ ہو چاہے کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, تو ایک ہیٹ ویوز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. سو اس کے لیے ہمیں ایک انکلوسو اور ایک ہالسٹک پالیسی اپروچ کی ضرورت ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ دبئی سمٹ ہونا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر, اس میں اس کے اوپر کافی بات کی جائے گی اور کچھ کانکریٹ سٹیپس لینے کے لیے انیشیٹوز تشکیل دیے جائیں گے یا ایک امپلیمنٹیشن پلان کو تشکیل دیا جائے گا. اب ہم کلائمیٹ چینج کو لے کے 3 بیسک چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارے پاس ہیٹ ویوز ہیں, ٹراپیکل سائیکلونز ہیں, دین ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس ہے اس میں کلائمیٹ ریلیٹڈ گورننس. سو ہیٹ ویوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو لاسٹ 4 منتھ کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ملتا ہے اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان میں ایک نہ ختم ہونے والا اور انٹینسیویر ہیٹ ویوز کا ایک سلسلہ ملتا ہے مئی اور جون میں, جس کی وجہ سے ہماری میونسپل ایکٹیویٹی, گورننس ایکٹیویٹی یا ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹی سویئرلی امپیکٹ ہوئی تھیں. اور انفیکٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے کچھ سٹیز ہیں جو اپنی سروائیویبلٹی کی لمٹ کو ریچ کر چکے ہوئے ہیں, جہاں پہ سروائیو کرنا ہیومن لاس کا انفیکٹ کسی بھی طرح کی لائف کا وہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہم سٹیز کا نام بھی لے سکتے ہیں. تربت ہے بلوچستان میں, بدین ہے سندھ میں, اور جیکو آباد بھی سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ انفیکٹ سندھ میں. سو یہ 3 ایسے سٹیز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سروائیویبلٹی کی لمٹ کو ریچ کر چکے ہیں, جہاں پہ ہیومن لائف کا سروائیو کرنا انفیکٹ امپاسبل ہو چکا ہے. سو ہم آگے چلیں تو ہیٹ ویوز کو ٹیکل کیسے کیا جانا چاہیے. اس کے پاس ہمارے پاس اسپین کی ایگزامپل ہے. اسپین میں اٹلانٹک کونسل کی ہیلپ سے ایک ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان تشکیل دیا گیا ہے, جس میں ہیٹ ویو ارلی مینجمنٹ سسٹم ہے, ارلی وارننگ سسٹم ہے, جس میں ہیٹ ویوز کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اس میں ڈپینڈنگ آن سیورٹی پھر مینجمنٹ پلان تشکیل دیے گئے ہیں کہ کس طرح ہیومن لائفس اور انفراسٹرکچر کو ان ہیٹ ویو سے بچانا ہے. سو ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا پلان ہے, اور اس بیس پہ ہمیں اپنی ریجنل اور جیوگرافیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ایک پلان تشکیل دیا جانا چاہیے, خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے ایریاز کے لیے. تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کے لیے ٹراپیکل سائیکلونز ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹراپیکل سائیکلونز بیسیکلی ٹراپیکل سائیکلونز ہوں, ہیٹ ویوز ہوں یا ایریٹک ٹورینشل رینز ہوں, مونسون رین جنہیں ہم اپنے ریجن میں کہتے ہیں, یہ انفیکٹ ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ جنریٹ کرتی ہیں. ایک ایونٹ کلائمیٹ ایونٹ دوسرے ایونٹ سے جڑا ہے, دوسرا تیسرے سے, تیسرا چوتھے سے, اور انفیکٹ یہ سارے ایونٹس ایک لاس اور ڈیمیج انفلکٹ کرتے ہیں اپان ہیومن لائفس اینڈ اسٹرکچر انفیکٹ ہالسٹیکلی ہماری اکانومی کے اوپر. سو ٹراپیکل سائیکلونز کو دیکھیں تو ہمارے پاس بائپر جو ہے کہ ایگزامپل ہے. ہم اگر دیکھیں تو عربین سی میں کبھی بھی سویئر ٹراپیکل سائیکلونز نہیں ہے. انفیکٹ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ٹراپیکل سائیکلون تھا جسے ہم نے سویئر کیٹیگرائز کیا. سو یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کی کڑی ہے کہ گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے عربین سی کا ریجن ہے اس میں سائیکلونک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جس سے بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے. سو لکیلی پاکستان نے اس کو ایوائڈ کیا اور اس کی اسٹرینتھ لوز ہوئی, جس کی وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا. بٹ اس کے ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہیٹ ویوز بھی ہوئیں, پری مونسون رینز بھی آئیں. سو ہمیں ایک اوور آل ڈسٹربڈ مونسون سیزن اس وجہ سے نظر آیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اربن فلڈنگ آئی اور ہمارے جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان میں ریورس میں فلڈ آیا. سو اس کی وجہ سے ہمارا لاس بھی اٹھانا پڑا ہمارے ان بھائیوں کو جو ان ایریاز میں رہتے ہیں. تو ہم اس سب ڈسکشن کو سم اپ کریں گے کہ اس سب کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اس کے لیے اگین میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں ایک اسٹرانگ پری ایمپٹیو اور پرومپٹ گورننس کی ضرورت ہے. کہ ایسی گورننس جس کے بیک اپ پہ ایک اسٹرانگ اور افیکٹو لوکل گورنمنٹ یا ایک میونسپل سسٹم ہونا چاہیے جو افیکٹولی اسٹرانگ ہونا چاہیے,
دین اس کے ساتھ ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا اسٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان سب کو سینٹرلائز کیا جانا چاہیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، جو اس سب کو کوآرڈینیٹ کرے، امپاور کرے، اور ایٹ دا اینڈ ہم اس سے لڑ سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس طرح کا پلان تشکیل دیا جائے گا، جس اس کو پیپرز تک نہیں رہنے دیا جائے گا، انفیکٹ اس کو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ بھی لایا جا سکے گا، تاکہ ہم کلائمیٹ ریلیٹڈ جو تھریش ہولڈ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس سے ہم ایک چھٹکارا پا سکیں، یا اس سے ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ایک ریزیلینٹ قوم بن سکیں، یا ایک ریزیلینٹ ملک بن سکیں، جو ایک کلائمیٹ کی ریالٹی، کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی ریالٹی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، یا اس سے لڑ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔